ہوں اس لیے کہ بیٹنگ میں تو ونس ان اے بلو مون والی بات ہو جاتی ہے، کبھی پرفارم کرتا ہوں کبھی نہیں کر پاتا پرفارم. تو میرے خیال میں اس لیے کہ میرا ایک تو بیٹنگ نمبر 7ویں نمبر پہ بیٹنگ کرتا ہوں. جب بھی بیٹنگ پہ جاتا ہوں 8 سے 10 رن کا ایوریج ہوتا ہے. تو میرے لیے میں بھی انسان ہوں، کوئی آسان بات نہیں ہے. کہ ہوتا ہے نا کہ پہلے عبدالرزاق میرے ساتھ نیچے ہوا کرتا تو 7-8 رن یا 10 رن والا ایوریج ہم کور کر جاتے تھے. لیکن اب ایسا کوئی نہیں، میں اکیلے ہی ہوتا ہوں نیچے. تو بڑا مجھ پہ بیٹنگ میں بہت پریشر آتا ہے. تو میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ میں بالنگ پہ دھیان دوں. اور الحمدللہ 4-5 سال کی اگر آپ بالنگ پرفارمنسز دیکھیں میری، تو میرے خیال میں 2-3 سیریز کے علاوہ جو بیچ میں ایک پیچ آیا تھا جو آؤٹ نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ پرفارمنسز میرے خیال میں آپ کے سامنے ہوں گی. بلکہ مجھے نہیں پتا ہوگا ریکارڈ، لیکن آپ کو لازمی پتا ہوگا. تو اس لیے کہ میں جس طرح کہا کہ میں بیٹنگ میں اتنا کنسسٹنٹ نہیں تھا، تو وائی ناٹ کہ بالنگ کو جس سے میں نے کرکٹ کا آغاز کیا اس پہ دوبارہ کیوں فوکس نہ کروں. تو میرے خیال میں بالنگ چل رہی ہے. اور بیٹنگ آئی نو کہ نیچے سے اگر میں 25-30 رن ہو بھی جاتے ہیں مجھ سے تو، اور کرتا بھی ہوں، تو آئی تھنک کہ اس سے ایک تو پوزیشن ہماری تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. اور جہاں کپتان کو تھوڑا سا لگ بھی رہا ہے کہ ہمارے نیچے سے رن نہیں ہو پا رہے، نیچے سے رن نہیں کر پا رہے. اچھی بات یہ ہے کہ اب جیسے بلاول بٹی یا انور علی نیچے آئے تو ان سے بھی ہماری جو ٹیل ہے وہ تھوڑی سی سٹرونگ ہو گئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ختم ہو جاتے تھے 10-15 رن کے اندر ٹیل ختم ہو جاتی تھی، لیکن اب بہتر ہے. اچھا، آپ کو اوپن کرنے کے لیے بھیجا گیا ابھی جو گزشتہ سیریز تھی، تو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ڈاؤن دا آرڈر کھیلیں گے یا اوپن کریں گے، یا ٹیم کی ضرورت کے تحت اگر آپ کو بھیجا جائے تو؟ ایک بار میں 2020 میں ٹرائی کیا. حفیظ نے مجھ سے کہا کہ میں نے خود بھی بلکہ حفیظ سے کہا کہ مجھے اگر اوپر ٹرائی کیا جائے 2020 میں، تو اوپر میں 3رے نمبر پہ گیا، لیکن وہ ایک ہی میچ میں گیا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہ سیم جگہ پہ آ گیا. تو میرے خیال میں اقبال بھائی 2020 میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اوپر چانس ہونا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ رزاق ہے ٹیم میں، اگر رزاق ٹیم میں ہے تو وہ نیچے نمبر پہ، یا مجھ سے اور رزاق میں سے ایک اوپر ہونا چاہیے. اس لیے کہ 2020 کرکٹ میں آپ کو چانسز لینے پڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوپر بیٹنگ کرائیں 2020 میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. 2011 کا ورلڈ کپ لوگ نہیں بھولے. ایک ایسی ٹیم کو آپ نے لیڈ کیا کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ سیمی فائنل تک پہنچے گی. سب سے زیادہ آپ کی وکٹیں، یو لیڈ فرام دا فرنٹ. اور اس کے بعد اب 2013 آ گیا. 2 سال میں لوگوں کی میموری اتنی شارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پرانا کیا دھرا سب بھول جاتے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اقبال بھائی کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. کرکٹ یہ اتنی ہو گئی ہے. پہلے تو کسی دور میں ایک ایسی بھی کرکٹ ہوتی تھی کہ ایک میچ ہوتا تھا، اس کے بعد 4-5 دن کا گیپ ہو گئے پھر میچ ہوتا تھا. تو جو آپ پرفارمنس کرتے تھے اس پرفارمنس کو آپ 3-4 دن انجوائے کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ میچ کے لیے تیار ہوتے تھے. اب تو یہ ہے کہ آپ ایک دن میچ کھیل لیا، آپ ہیرو ہو گئے، آپ نے 100 کر دیا، 50 یا 5 آؤٹ کر دیے. نیکسٹ میچ میں ایک دن بعد یا 2 دن بعد پھر ایک میچ ہے، اس میں آپ نے 0 کیا، پرفارم نہیں کیا، تو آپ پھر اس لیول پہ آ گئے. تو اب لڑکوں کے پاس اس پرفارمنس کو، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا گیپ اس لیے ہونا چاہیے کہ تاکہ لڑکے اس پرفارمنس کو انجوائے کریں، اس چیز کو مزے لیں کہ یار میں نے پرفارم کیا جس کی وجہ سے آج میں انجوائے کر رہا ہوں. ایک میچ میں ہیرو ہوتے ہیں، دوسرے میں آپ 0 ہوتے ہو بالکل. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے کہ لوگ اب بھول جاتے ہیں. اور کرکٹ میں ایک ایسا پیچ آتا ہے کہ کرکٹ آپ کو رلاتی بہت زیادہ ہے، کرکٹ ہنساتی بہت کم ہے آپ کو. اور میرے خیال میں آج کل کی کرکٹ میں کنسسٹنٹ ہونا، پرفارمنس کنٹینیو کرتے رہنا بہت مشکل ہو گیا. شاہد آفریدی کا کرکٹ کیریئر بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے. کبھی ریٹائرمنٹ کا اعلان، کبھی واپسی، کبھی ٹیسٹ میچ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان، کبھی چیئرمین کے ساتھ تنازع. انہوں نے اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک اچھا کھلاڑی جو ہے اس کا مورائل ڈاؤن ہوا. کیسے دیکھتے ہیں اپنے کیریئر پر اگر نظر دوڑائیں آپ 17 سالہ، اپس اینڈ ڈاؤن؟ شاہد آفریدی کی کانٹروورسیز بھی ہیں، شاہد آفریدی کی پرفارمنسز بھی ہیں. ان سب کو اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اقبال بھائی جب آپ 100 کرنے جاتے ہیں نا تو 100 میں آپ کو باؤنسر بھی کھیلنا ہوتا ہے، انگ سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، یارکر، سلو ون، ہر قسم کی ڈیلیوری کھیلنی پڑتی ہے. اور میں تو 17-18 سال سے کھیل رہا ہوں تو ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ تو میرے ساتھ چلتا رہا ہے. اور لیکن بات یہ ہے اقبال بھائی کہ بڑا گناہگار قسم کا انسان ہوں، لیکن الحمدللہ اوپر والے پہ یقین بہت زیادہ ہے میرا کہ عزت اور ذلت اسی نے مجھے دینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو میں بہت پہلے نکل چکا ہوتا یا نکال دیا جاتا. لیکن کبھی کسی سے ڈرا نہیں، جو میں ہوں وہ ہوں. اور جس طرح مجھے بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں کہ یار تم کیوں بیان دیتے ہو کیا. میں نے کہا یار مسئلہ یہ کہ میں ایک بات نہیں رکھ پاتا، مجھ سے ایک بات ہو جاتی ہے جو صحیح بات مجھے لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں خیر میرے ساتھ چلتی رہیں، جس کا مجھے فائدہ بھی ہوا، جس کا مجھے نقصان بھی ہوا. اور اقبال بھائی لیکن 17-18 سال اسی طرح گزاریں، جو بھی میرا ٹائم رہ گیا اسی طرح ہی گزارنا چاہتا ہوں، صاف ستھرے طریقے سے. یہ آپ کا اپنا انداز ہے. یہ میں جو ہوں وہ ہوں، میں کسی کے لیے چینج نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ کیمرے میرے سامنے آ جائیں تو میں یار چینج ہو جاؤں، ماحول دیکھ لوں کہ نہیں یار عوام دیکھ رہی ہوگی، اپنے آپ کو
جو میں ہوں وہ ہوں, جو دل میں ہے وہ زبان جو دل میں ہے وہ ہے, چاہے وہ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے, میں اندر سے سیٹسفائی ہوں, میں اس کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں 2011 کے ورلڈ کپ کے بعد جب آپ کپتانی سے ہٹے, آپ کا تنازع ہوا, اس سے بھی شاہد آفریدی کو بڑا شوق لگا جس طرح سے آپ ایکسٹرا آرڈنریلی پرفارم کر رہے تھے ورلڈ کپ میں, آپ کی پھر پرفارمنس میں بھی تھوڑا ڈاؤن فال آیا, ذہنی طور پر بھی آپ تھوڑے سے وریڈ نظر آئے. سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے شاہد آفریدی کی پرفارمنس کا گراف نیچے گرا؟ اقبال بھائی, اس وقت جو ٹیم کے اور ڈریسنگ روم کا ماحول تھا اور پھر میں کپتان بنا تو میں بڑا وہ بھی تھا کہ یار کس طرح ہوگا سارا کچھ, لیکن الحمدللہ اس وقت مصباح, یونس خان, شعیب اختر, شعیب ملک, جتنے بھی لڑکے تھے ان کو میں بڑے طریقے سے لے کے چلا اور انہوں نے میرا سب نے بڑا ساتھ دیا. وہاں پہ ایک مشکل وقت ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر بہت ہی خراب ہوا تھا, اوپر سے پھر وہ اسپاٹ فکسنگ والا چکر ہو گیا, تو میں نے کہا اچھا اب کیا ہونا ہے بھائی, لیکن لڑکوں نے بڑا ساتھ دیا. وکی بھائی نے ایک اسٹیج پہ بڑا ٹیم کو میرے ساتھ میری بڑی ہیلپ کی, اور اجاز بٹ صاحب سے ان دنوں میں جو مجھے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ میں اس طرح لے کے چلنا چاہتا ہوں, انہوں نے پوری طرح مجھے بہت اچھا سپورٹ کیا. بعد میں کیا ہوا تو میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں ہو گئی, وہ تو اب ساتھ لے کے نہیں لیکن اس سے فرق پڑا شاہد آفریدی؟ اوبیسلی اقبال بھائی فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کو اس ماحول سے نکال کے ایک ٹیم بنا کے لے کے چلتے ہو. جو امید نہیں تھی ورلڈ کپ میں یا 2020 میں وہ پرفارمنس, الحمدللہ میری کپتانی میں وہ ساری پرفارمنسز لڑکوں نے ڈیلیور کیا, مجھے پرفارم کر کے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ جو میرا دور تھا ایک بڑا زبردست دور تھا, اور اس لیے کہ جس طرح میں ٹیم کو لے کے چلا پھر ساتھ میں لڑکوں کی پرفارمنس بھی ہوتی رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بھائی ان دنوں میں لڑکوں نے بڑا ساتھ دیا. اب اوبیسلی ایک ایسا ڈیسیجن ہو جائے کہ اچانک آپ کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے, تو وہاں میرا دل اس لیے ٹوٹا کہ یار ایک مشکل وقت میں سارا کچھ کر کے جہاں نظر آتا کہ ایک ٹیم بن رہی ہے الحمدللہ, وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو گیا میرے ساتھ. تو میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ کوئی عزت ہے نہیں, جتنا بھی کر لو آخر میں یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ, جس کا افسوس ساری زندگی رہے گا. شاہد آفریدی کے بارے میں کہا تھا بڑی اسٹیل کی نرو والے یہ آدمی, لیکن آپ نے سنا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں کہ ٹیم کو اٹھا کے لے جانا, ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک کوالیفائی کرنا اور اس کے بعد کنٹروورسیز ہو جائیں, تو ان کا دل بھی ٹوٹا. کرکٹر بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کھیل کا میدان, اور کھیل کا میدان میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق کپتان, اسٹار آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی. بریک پر جانے سے قبل ہم شاہد آفریدی سے گفتگو کر رہے تھے ان کے کیریئر کے حوالے سے. اب تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہ اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سینئر موسٹ ممبر ہیں. شاہد آفریدی نے 1996 میں اپنا کیریئر شروع کیا, اور ان کے بعد مصباح الحق نے 2001 میں اپنا کیریئر شروع کیا, محمد حفیظ نے 2003 میں اپنا کیریئر شروع کیا, اور جتنے بھی پلیئر اس ٹیم میں جو متحدہ عرب امارات گئی ہے, اس ٹیم میں جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سب شاہد آفریدی سے بہت جونیئر ہیں. شاید یہ بتائیں ایز اے سینئر پلیئر پاکستان کرکٹ کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹیم کی پرفارمنس میں کبھی بہت اچھی ہوتی ہے, کبھی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایز اے سینئر پلیئر آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں پاکستان کرکٹ کے, اس ٹیم کا پوٹینشیل آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی؟ اقبال بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ صرف ہم پاکستان ٹیم کو کیوں دیکھ رہے ہیں, اس کی پرفارمنسز کیوں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ایک بلڈنگ جب آپ بناتے ہیں تو کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیس تگڑی ہو, تو آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو تگڑا کرتے ہیں. آپ دیکھیں شاہد آفریدی کے پیچھے کتنے لڑکے کھڑے ہو جائیں گے, شاہد آفریدی خود کرکٹ چھوڑ دے گا. آپ اپنی بیس کو تگڑا کرو, آپ اپنی گراس روٹ لیول کو تگڑا کریں. جب یہ کرکٹ آپ کی اب اس طرح ہے نا کہ اب لاسٹ ٹائم ایک پیٹنگولر کپ کرایا تھا کرکٹ بورڈ نے, بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہوا تھا, ٹاپ لڑکے آپ نے لیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ڈومیسٹک کرکٹ جس میں کوالٹی ہو, بہت زیادہ کرکٹ کو نہیں پھیلانا چاہیے, کرکٹ کو کم رکھیں اور تگڑا رکھیں. کرکٹ خود بخود تگڑی ہو جائے گی. ساؤتھ افریقہ میں جب میں گیا تھا 2005 میں, تو وہاں پہ جو ڈومیسٹک لیول تھا, ان کا جو اسٹرکچر تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا. اب جا کے میں نے دیکھا تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا. مطلب گاؤں کی ٹیمیں بھی پہلے بنی ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن اب انہوں نے ایک شہر کی ٹیم بنا کے وہ ٹورنامنٹ وغیرہ کرا. خیر اس سے بہت زبردست ہو گیا تھا. تو ڈومیسٹک کرکٹ ہم سبھی باتیں کرتے رہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے بارے میں. تو یہ کرکٹ اگر آپ کی تگڑی ہو گئی نا, آپ دیکھیے گا انٹرنیشنل کرکٹ خود بخود چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی. اور جو لڑکا, اب دیکھیں ایک لڑکا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں آ کے اپنی ٹریننگ سیکھ رہا ہے, صحیح, کہ اس کو کیا کھانا ہے, کیسی ٹریننگ کرنی ہے. وہ پاکستان ٹیم میں اس کو فیلڈنگ کس طرح بیٹھ کے پکڑنی ہے, وہ پاکستان ٹیم میں آگے سیکھ رہا ہے. یہ ساری تو انڈر 14, انڈر 16, انڈر 19 لیول پہ آپ کو سیکھ جانی چاہیے یہ چیزیں. تو آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو تگڑا کرو, انشاءاللہ بہت سے ٹاپ کرکٹرز پاکستان ٹیم کے لیے آ سکتے ہیں. اب اتنے بڑے دیکھیں کہ آپ جیسے بلاول بٹی یا انور علی وغیرہ ہو گئے, یا یہ سہیب مقصود ہو گئے, یہ ماشاءاللہ سے بڑی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ آ رہا ہے, یہ اچھی بات ہے.
ہے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی ینگسٹرز کو بہت سپورٹ کرتا ہے, ورلڈ کپ میں بھی آپ نے سپورٹ کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ کے اس سپورٹ کی وجہ سے ان کھلاڑیوں کو نقصان پہنچا. اگر میں نام لینا شروع کروں, احمد شہزاد, وہاب ریاض, فواد عالم, بے شمار ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر سکتے تھے, لیکن انہیں ٹیگ لگا کہ کپتان انہیں سپورٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا. کیا یہ پاکستان کی ٹیم ہے یا کسی کی ذاتی ٹیم ہے, سپورٹ کرنا چاہیے ینگسٹرز کو یا نہیں؟ اقبال بھائی, میں تو ایز اے کیپٹن میری ظاہری بات ہے کہ میں جب وسیم بھائی وغیرہ یا معین بھائی وغیرہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, انزی بھائی کے ساتھ, وہ بھی ہمیں اسی طرح ہی لے کے چلتے تھے جس طرح میں نے اپنے ینگسٹرز کو لے کے چلا ہوں. پرفارمنس کرنا ینگسٹرز کے لیے نہ کرنا یہ الگ چیز ہے. آپ ینگسٹر کو ایک اچھا ماحول تو دو. آپ کے سینئر یا آپ کا کپتان ینگسٹرز کے ساتھ جتنا کلوز ہوگا, ینگسٹر اتنا کھل کے دل کی بات کرے گا. تو احمد شہزاد, میں نے ایک نظر رکھی ہوئی تھی اس پہ کہ یہ ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے مجھے. فواد عالم کے اندر نظر آ رہا تھا, اسد شفیق, عمر اکمل, وہاب ریاض, یہ سارے مجھے نظر آ رہے تھے کہ یار اس حالات میں بھی یہ کرکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرو. تو ایز اے کیپٹن میرے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں ان ساروں کو لے کے چلوں, اور الحمدللہ ان لڑکوں نے جگہ جگہ پہ پرفارمنسز دی ہیں. اور جو بات یہ کہ ینگسٹرز کو اپرچونٹی دینا, ایک اچھا ماحول دینا, یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کچھ نے کیا, کچھ نے نہیں کیا. اچھا, اب آپ مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں پلیز, آپ نے کہا جس طرح اگر آپ سے اچھا لیگ اسپنر آئے تو آپ کل چھوڑ دیں کرکٹ. پلیز آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان؟ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کی بھی بات کر دی کہ انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے, کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے. نظر آ رہے ہیں آپ کو کھلاڑی؟ اقبال بھائی, کافی عرصہ ہو گیا میں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی بھی نہیں ہے, لیکن جس سے بات ہوتی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے, وہ سارے بیچارے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے, اور اس کو اس سے ملا دیا, اس کو اس سے ملا دیا. 25 ٹیمیں, 116 فرسٹ کلاس میچ ہو رہے ہیں اس سال. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ اس حوالے سے بات میں کر نہیں اپنا بتا رہا ہوں, آپ کو سکتا انپٹ دے رہا ہوں اس حوالے سے, اس لیے کہ بورڈ کا بورڈ کے سارے اپنے پلانز ہیں کہ وہ کس طرح لے کے چل رہی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو. لیکن جتنی بھی کرکٹ ہو اچھی اور تگڑی لیول پہ, اور جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر بنا رہے ہو یا ڈومیسٹک کرکٹ کو پلان کر رہے ہو, تو ایٹ لیسٹ جیسے کرکٹ بورڈ کے کوئی بھی ہمارے لوگ ہیں, وہ سینئرز کو بلا لیں. آپ جو کھیل رہے ہیں, جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان سینئرز کو بلائیں جو اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا پرابلمز آ رہی ہیں, کرکٹ کیسی ہونی چاہیے. وہ اچھے, کیا پتا 10 میں سے 1-2 باتیں ان کو پسند آ جائے, تو پوچھ کے کام ہو اور ملا کے کام ہو. اس لیے کہ ہماری پاکستان کا مسئلہ ہے نا, تو جتنا ہم مل کے کام کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. T20 میں آپ کی پرفارمنس انتہائی شاندار رہی. 2007 کا T20 ورلڈ کپ آپ مین آف دا ٹورنامنٹ ہوئے. 2009 کا T20 ورلڈ کپ جتوانے میں آپ کا بڑا وائٹل رول رہا. اب 2014 کا T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 2015 تک آپ کرکٹ کھیلیں گے تو یہ آپ کا آخری T20 ورلڈ کپ ہوگا. کیا ارادے ہیں؟ جس طرح سے شاہد آفریدی نے اپنے کیریئر کو آگے کی طرف بڑھایا, چیلنجنگ ٹاسک ہوگا یہ T20 ورلڈ کپ, یا بالکل نارمل انداز سے آپ اس کو لیں گے؟ نہیں اقبال بھائی, جو آپ نے 2012 کی, 2012 تک میں نے کرکٹ تو کھیلنی ہے, بالکل انشاءاللہ کھیلوں گا. 15 تک سوری. اس کے بعد میں اپنے آپ کو پوری طرح دیکھوں گا کہ میں ہے نہیں ہے, دیکھنا چاہتے ہیں لوگ, نہیں دیکھنا چاہتے, کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے آپ کے, نہیں. اس حساب سے میں فی الحال ابھی 2015 ہی ہے, یہ میرا آخری 2020 ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلے میں بتا دوں, بالکل ریلیکس ہو کے, کوئی ایسا نہیں اتنی کرکٹ کھیلنے کے باوجود بھی اگر میں اتنی ٹینشن لوں, تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, ہماری میرے خیال میں جو بھی پچز کنڈیشن وغیرہ ہوں گی سب کچھ ہمارے حساب سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ جس طرح ٹیم کو لے کے چل رہا ہے, میری پوری سپورٹ اس کے ساتھ ہے. اللہ کرے کہ حفیظ جلد سے جلد فارم میں واپس آئے, اس لیے کہ ایک کپتان فارم میں رہ کے ٹیم کو اور اچھی طرح لیڈ کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں انشاءاللہ کہ جو ہماری 2020 کی ٹیم ہے یا ون ڈے کی ٹیم ہے یا ٹیسٹ کی, لیکن میں ون ڈے 2020 کی بات کروں گا کہ 2020 میں ہماری ٹیم بہت زبردست, سارے اگریسو کرکٹرز ہیں, اور جب ہماری بالنگ لائن کو دیکھا جائے تو ٹاپ بالنگ ہے ہماری. اس سیریز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سری لنکا کے خلاف, متحدہ عرب امارات میں, پہلے ہم ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے, ون ڈے سیریز 4-1 سے ہار گئے, T20 سیریز بھی میلی جلی رہی. اس سیریز کو آپ کیسے فوکس کرتے ہیں سری لنکن ٹیم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو؟ اقبال بھائی, ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک تو ہمیں ہارنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ کنڈیشن ہر چیز ہمارے مطابق تھی. ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ میں بیٹھوں یا ایکسکیوز دینا شروع کر دوں. وہ ہم سے اچھا کھیلے, ان کی بیٹنگ ہم سے اچھا پرفارم کرائی, وہ کیا اس پچز پہ جس کی وجہ سے وہ جیتے. اس وقت بھی کنڈیشن بالکل ہمارے مطابق ہے. سری لنکا کے ساتھ ہم نے کافی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, ہمیں ان کی اسٹرینتھ کا, ویکنیسز کا دونوں کا پتہ ہے. اسی طرح ان کو بھی پتہ ہوگا, اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. اور
میرے خیال میں جس طرح کی سیریز آخری ہم ساؤتھ افریقہ سے جیت کے ہیں ان کی کنڈیشن میں، تو لڑکوں کا مورال کافی ہائی ہے، انشاءاللہ کہ ہم اچھا پرفارم کریں گے. اچھا، آپ نے انڈین پریمیئر لیگ میں بھی حصہ لیا، آپ گئے شروع میں، ابھی پاکستانی کھلاڑی نہیں کھیل رہے، لیکن چانسز ہیں کہ اگر انڈین پریمیئر لیگ آؤٹ سائڈ انڈیا ہوئی تو پاکستانی کھلاڑی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آئی پی ایل کی وجہ سے بھارت میں جو بھارتی کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوا، جو انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ کھیل کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ کا تجربہ کیسا رہا انڈین پریمیئر لیگ کا؟ مختصر تھا لیکن رہا کیسا؟ اقبال بھائی 1 ہی سال کا تھا اور ٹھیک تھا، اچھا ایکسپیرینس تھا. فائدہ اس کو ان لوگوں کو اس لیے ہوا کہ اقبال بھائی آپ ایک ان کا ینگ لڑکا جو فرسٹ کلاس کے کچھ آدھ میچ کھیلا ہے وہ ڈریسنگ روم شیئر کر رہا ہے شین وارن کے ساتھ، میگرا کے ساتھ اور شعیب اختر کے ساتھ اور ٹاپ کلاس کرکٹرز کے ساتھ وہ ڈریسنگ روم شیئر کر رہا ہے. تو کیسے ان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیسے وہ پریشر ان سے ہٹے گا نہیں؟ وہ کھیل رہا ہے آپ کے آئی پی ایل میں، شین وارن کو کھیل رہا ہے، میگرا کو ان کے خلاف کھیل رہا ہے. جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے پک کیا جاتا ہے تو آلریڈی ان کے خلاف کھیلا ہوا ہوتا ہے، تو ان کا کانفیڈنس وہی ہوتا ہے. تو اس چیز سے بڑا فائدہ ہوا. ایک تو دوسرا یہ کہ وہ لوگ بہت زیادہ ان کے جو بورڈ نے جس طرح سنیل گواسکر، کپل دیو، شاستری یا اور جو ان کے ٹاپ کرکٹرز ہیں سپورٹ کیا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں. وہ لوگ ساتھ لے کے چلے ہیں، ان سے ان کرکٹرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. انہیں جب روہت شرما ہے یا رینا ہے، ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ بھئی یہ تمہارا ورلڈ کلاس بیسٹ بیٹسمین ہے، اس کو تم نے ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی ویکنیسز کس طرح کھیلتا ہے، اس نے کیا ایفرٹ کر کے اتنا بڑا پلیئر بنا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ سامنے لے کے چلے جس سے ان کے لڑکوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. لیکن پاکستان میں اس ٹائپ کے ابھی تو پاکستان میں حالات ہی ایسے ہیں کہ نئی انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی، 4 برس ہو گئے، اب اگلے سال 5 سال ہو جائیں گے 3 مارچ کو. آپ کو کتنا فیل ہوتا ہے کہ اگر اپنے ملک میں آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے، ویسے بھی آپ ڈارلنگ آف دا کراؤڈ کہلاتے ہیں، لوگ بڑا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر اپنے ملک میں کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس سے کتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے پلیئرز کو؟ ملک میں کرکٹ کھیلنا، اپنی کنڈیشن میں کرکٹ کھیلنا نو ڈاؤٹ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ اپنی کنڈیشن کو اور کسی بھی اوے ٹیم کو آپ اسی حساب سے ٹریپ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے دبئی ابو ظہبی کی کنڈیشن ہے یا شارجہ کی وکٹیں ہیں، یہ بھی ہم سے بہت ہی زیادہ سملر ہیں، تو ایسے کچھ زیادہ بڑا فرق نہیں ہے. لیکن اوبیسلی اپنے لوگوں کے بیچ میں کھیلنا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور چاہے وہ اس سے بورڈ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور وہ کرکٹ شائقین کرکٹ کو مس کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کی اگر کرکٹ نہیں ہوتی انٹرنیشنل کرکٹ، جو آپ کی کرکٹ ہو رہی ہے، اور میرا چیئرمین صاحب نے خود بھی اس دن کہا ہے کہ ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو کسی طرح واپس لے کے آئے. یہ اچھی بات ہے. اور جب تک نہیں ہو رہی آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو تگڑا کرو. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ڈومیسٹک کرکٹ کو، چاہے 2020 ہو چاہے ون ڈے ہو، ٹی وی پہ آئے وہ میچز، لوگوں کو دکھایا جائے، کراؤڈ خود بخود آئے گا، ایک پازیٹیو میسج دنیا میں باہر جائے گا کہ یار اتنا انجوائے کر رہے ہیں، اتنی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. شاہد آفریدی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جلدی دوبارہ شاہد آفریدی کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. کہیں جائیے گا نہیں، ہمارا انتظار کیجیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو آپ کے اپنے پروگرام کھیل کا میدان میں خوش آمدید کہتا ہے. کرکٹ ہی کرکٹ آنے والی ہے. اب تو پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف سیریز کھیلے گا، پھر اس کے بعد اگلے برس بنگلہ دیش میں پہلے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا، پھر اس کے بعد T20 ورلڈ کپ ہوگا. تو اب پاکستان مسلسل کرکٹ کھیلے گا. ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سٹار آل راؤنڈر، فارمر پاکستان کیپٹن شاہد خان آفریدی. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور شاہد آفریدی سے مزید بات کرتے ہیں. شاہد، بیٹنگ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی ایک اننگز جو تھی وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 76 رنز کی، پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں آپ نے بڑی اچھی بیٹنگ کی، جوہانسبرگ میں. بیٹنگ میں لوگ کہتے ہیں، اس لیے تنقید بھی کرتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ سیٹ ہو کر آؤٹ ہو رہا ہے. یہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں پہلے سیٹ ہو جاؤں. آؤٹ ہونا بات کی بات ہے. ایسا نہیں ہے، سیٹ ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو اویل کروں اور جتنا چانس ملے اس چیز کو کروں. اور کوشش اقبال ایسے نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہوتی، کوشش کرتا ہوں. اور بیٹنگ خاص طور پر میں لاہور جا کے وہیں اسٹے کرتا ہوں 10-15 دن اکیڈمی میں، اس لیے کہ وہاں کی ساری فیسلٹیز ہیں. آپ بیٹنگ، آپ کے پاس کوچز ہوتے ہیں وہاں پہ، اس چیز کو آپ اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں بالنگ پہ بہت زیادہ آیا ہوا ہوں تو بیٹنگ پہ وہ حقیقت میں وہ نہیں ٹائم دے پا رہا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ
میں بہت امید سے ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ فارم آئے گی واپس. اچھا یہ بتائیے شاہد کہ جس طرح ہر موضوع پر ہم نے آپ سے بات کر لی، لیکن یہ بتائیے کہ اب پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ جس میں کہ پاکستان کے فارمر کیپٹن معین خان وہ آپ کے ساتھ کھیل چکے ہیں، ان کو ایز اے مینیجر رکھا گیا ہے، ڈیو واٹمور ہیں، اور چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب جو نیا کوچ ہوگا 28 فروری کے بعد وہ پاکستانی ہوگا. ٹیم مینجمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیم مینجمنٹ کتنا وائٹل رول پلے کرتی ہے کھلاڑیوں کو اوپر کی طرف اٹھانے میں؟ اقبال بھی جس طرح ہم دبئی میں ہارے ساؤتھ افریقہ سے اور جو ٹیم کا مورال ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ خراب، اوپر سے میڈیا اور پھر میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، چاہے وہ مینجمنٹ کو چاہے وہ پلیئرز کو. تو میرے خیال میں جس طریقے سے معین بھائی اور محمد اکرم حاجی صاحب کپتان، جس طرح وہ لڑکوں کو، میرے خیال میں بہت ساری باتیں شروع ہو گئی.